دربار سرکار بابا مہر شاہ ولی المعروف مائی صاحبہ، جن کا آبائی علاقہ جے پردیش ہندوستان بھارت ہے۔ جے پردیش کا ضلع ہوشیارپور قصبہ پٹی شریف، جہاں پر آج بھی سرکار بابا مہر شاہ ولی المعروف مائی صاحبہ کے چھوٹے بھائی حسن محمد شاہ ولی کا مزار شریف ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام بابا علی شاہ ولی ہے۔ سلسلہ حسب اور مرشد خانہ سے آپ نے تصوف کا سلسلہ پایا، وہ آپ کے ماموں بابا جوہر علی شاہ ہیں، جن کا تعلق بھی انڈیا ہوشیارپور سے ہے۔ حسن محمد شاہ نے 12 سال مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بعد ازاں دنیا سے کنارہ کرتے ہوئے مجذوبیت میں چلے گئے۔ آپ نے جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے، تصوف کا علم اپنے ماموں جان، جو آپ کے مرشد بھی ہیں، سے سیکھا۔ آپ نے 72 سال کی عمر میں 1946 کو وفات پائی اور ہوشیارپور پٹی شریف قصبہ میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ ہر سال آپ کے عرس مبارک میں سینکڑوں کی تعداد میں مریدین شریک ہوتے ہیں۔ اندر پاپڑ مچیا عشق دے گھنگرو باکے بلا یار دے ویڑے نچیا گل ہو دے وسو بار تے نچنا پیندا لے ہو دے وسو بار تے نچنا پیندا لے سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے آ جا یار دے دیدار آ جا یار دے دیدار۔ سرکار بابا مہر شاہ ولی کے چھوٹے بھائی حسن محمد شاہ ولی کی دنیا سے رخصتی کے بعد اگلے سال ہی قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ مائی صاحبہ نے فیصلہ کیا آزاد ملک پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا، اور وہ پاکستان لاہور تشریف لے آئیں اور دینا ناتھ باغ میں قیام پذیر ہوئیں۔ مائی صاحبہ نے اس باغ میں 9 سال تک قیام کیا اور پھر اچانک لاہور سے رخصت سفر باندھا اور یہ کہہ کر لاہور کو خیر بات کہہ دیا کہ وہ دریائے چناب کی طرف سفر کرے گی اور چک جمرہ اور کھڑیاں والا کے درمیان ایک گاؤں جو کنال رکھ برانچ پر موجود ایکسپریس وے کے کنارے پر ہے، چک نمبر 188 ریوے نلے والا کے قریب راج باغ، جسے چھوٹی نہر کہتے ہیں، وہاں قیام فرما لیا۔ مائی صاحبہ چک جمرہ میں قیام کے 40 دن بعد 1956 میں وفات پا گئی اور انہیں اسی جگہ موجودہ رہائش والے رقبہ پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ دربار کا موجودہ رقبہ 3.5 ایکڑ ہے۔ لاہور دینا ناتھ باغ میں مائی صاحبہ نے اپنے 9 سالہ قیام میں چک جمرہ کی طرف ہجرت تک سینکڑوں ماننے والے چھوڑے، جو مائی صاحبہ کو دریائے چناب کی طرف ہجرت سے روکتے رہے، اور چند ایک مستقل ساتھ آ گئے، اور ان کی آخری آرام گاہیں بھی دربار کے احاطہ میں موجود ہیں۔ پاکستان کے مشہور ڈھول ماسٹر سائیں پپو، وہ بھی مائی صاحبہ کے عقیدت مندوں میں تھے اور ہر سال عرس پر دربار پر حاضری دیتے اور ڈھول بجانے کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں مائی صاحبہ کے دربار کے سامنے احاطہ میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ دربار مائی صاحبہ کے پہلے گدی نشین سجادہ نشین پیر سید نادر حسین شاہ
کو مقرر کیا گیا، جو رشتہ میں مائی صاحبہ کے پوتے لگتے تھے، جو انڈیا سے ہجرت کر کے مائی صاحبہ کے ساتھ ہی پاکستان آئے۔ ان کی پرورش بھی مائی صاحبہ نے خود کی تھی۔ وہ تقریباً 50 سال کی عمر میں 1976 کو وفات پا گئے، جن کو مائی صاحبہ کے مزار شریف کے برآمدہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج میں موجود ہوں مائی صاحبہ کے دربار پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، میں آج پہلی بار اتفاق ہوا ان دوستوں کے تھرو کہ میں اس دربار پہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے بزرگ ہیں، مجھے نہیں پتہ ہاں جی تو کیا ان کا مقام ہے، تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہم ایسی جگہوں پر آئیں تو ان کے لیے فاتح پڑھیں تاکہ ان کی روح کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی سبق حاصل ہو کہ یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے یعنی، اور ہمیں ان کی تعلیم پہ، ان کے عمل پہ جو انہوں نے کیے ہیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے نا، یہ ہمارے پنجاب کی ایک سخاوت ہے اور جس کا مجھے کہہ لیں کہ نا پہلی بار اتفاق ہوا دیکھنے کا، سننے کا اور چند الفاظ کہنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جو جہاں دفن ہے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ سلسلہ سادات نے شروع سے ہی دین کی خدمت کی، یعنی دین پھیلایا، دین کو بچایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پھیلایا، امام حسین علیہ السلام نے دین بچایا، ان کی اولاد آج تک لوگوں میں شفا بانٹ رہی ہے۔ اور میں اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھاگے ادھر بندھے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پہ بہت تعداد میں آتے ہیں، جن کسی کی اولاد نہیں، جو کسی کو جو مجبور ہے، جو کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں وہ یہاں پہ دھاگا باندھ کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا دھاگا بندھا ہوا، بہت زیادہ لوگ تعداد میں اس طرح وہ کسی کی یہ آپ دیکھیں گے کہ ہار اور صحرا وغیرہ یہاں پہ چڑھاتے ہیں، لوگ بہت سی مرادیں لے کے آتے ہیں اور اپنی مرادیں پا کے جہاں سے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا تھا، چلتا ہے اور تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں اور چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ مائی صاحبہ کے 3 مریدین جو ان کے بہت زیادہ ماننے والے تھے بہت مشہور ہوئے، جن میں سوالکیہ اور دادو خان اور چودھری چندا گجر کھورتی شامل ہیں۔ چک جمرہ، گردمرہ اور لاہور میں مائی صاحبہ کے درجنوں مریدین ہیں جو اس مبارک میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ چراغاں کے روز اس مبارک پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ پیر سید نادر حسین شاہ صاحب سے 7 بیٹے ہیں، جن میں پیر سید خادم حسین شاہ صاحب مرحوم، اعظم علی شاہ صاحب مرحوم، اور زندگان میں افضل علی شاہ فرام امریکہ، امجد علی شاہ، اطہر علی شاہ، اختر علی شاہ فرام امریکہ اور سید اظہر حسین شاہ شامل ہیں۔ سید اظہر حسین شاہ صاحب سیاست میں قسمت آزما چکے ہیں۔ مشرف دور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم دربار عالیہ مائی صاحبہ چک جمرہ 188 ریبے نیرے والا میں کھڑے ہیں، اور میرے دوست میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ کے سرکار کے شجرہ کے متعلق، اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے مولا علی سرکار سے جا کے ملتا ہے، چونکہ آپ نقبی البخاری ہیں، 10ویں امام کی اولاد ہیں، اور بخارا شریف سے پھر ہندوستان سے پھر آپ لاہور تشریف لائے، لاہور سے بعد
बाद फिर इधर तशरीफ़ लाए। चूँकि वो सरकार इधर जंगल था तो लाहौर के यहाँ के लोग आए, तो आप बाबा मेहर शाह वली सरकार जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उनसे पूछा गया कि सरकार आप जंगल में तशरीफ़ ले आए तो आप इतना शहर छोड़ के आए हैं। आपने कहा हम इसी जगह को लाहौर बना लेंगे। आज सरकार की ये दुआ है और सारा लाहौर और सारा इलाका यहाँ पे बहुत बड़ा उर्स मेला लगता है, लाहौर की तरह यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि थोड़ा सा मैं शजरे की नज़र से आपको दिखाऊँ, ये हैं जो सैयद अली असगर जद्दे सादात बुखारी हैं, जो बुखारा शरीफ थे, उनकी औलाद होते हुए सरकार अमीर हमज़ा, फिर सरकार बाबा जो है ना सैयद मोहम्मद शाह साहब, सैयद अली बख्श शाह साहब आपके वालिद मोहतरम का नाम है, और हमारे जो वालिद साहब सैयद नादिर हुसैन शाह, उनके जो हमारे जो दादाजी हैं सैयद तालिब हुसैन शाह, उनके दादाजी और सरकार के जो वालिद साहब भाई हैं, कह लें कि सैयद अली बख्श शाह साहब और सैयद नवाब अली शाह साहब, ये दोनों भाई हैं। और जब ये हमारे दादाजी के औलाद होना थी तो आप सरकार ने पहले ही कह दिया था कोई बड़ा बेटा है हमारा सैयद नादिर हुसैन शाह जो हैं, वो हमारे जो वालिद साहब हैं, उनको पहले ही खुद को पाला और उनको लेकर उनकी परवरिश की और ख़ुद की तरह उनको सारी तालीम व तरबियत दी। इस तरह फिर उनके बेटे सैयद नादिर हुसैन शाह जो यहाँ पे 1976 में जो वफ़ात पा गए, उनके बाद सैयद ख़ादम अली शाह साहब गद्दी नशीन हुए। अब सैयद ख़ादम अली शाह साहब रिसेंटली अब पिछले साल हमसे जुदा हुए हैं, अल्लाह उनको ज़ियार रहमत में जगह आला मुकाम अता करे। उनके बाद असद अली शाह उनके बेटे जो गद्दी नशीन हैं। हम माशाल्लाह भाई सरकार की खिदमत के लिए हाज़िर हैं और यहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर हैं हर वक्त। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए बोल अपडेट। महमूदुल हसन अंसारी और एहसान इलाही की तरफ से शुक्रिया। बोल अपडेट वीडियो देखने वाले तमाम नाज़रीन का महमूदुल हसन अंसारी और एहसान इलाही की तरफ से शुक्रिया।